کیا پانی بھی تکلیف، خوشی اور غم محسوس کرتا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ پانی ایک غیر جاندار چیز کی طرح نہیں ہے، وہ ایک مخلوق کی طرح احساسات رکھتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کا اثر لیتا ہے اور رد عمل بھی ظاہر کرتا ہے، تو شاید لوگ اس کا یقین نہ کریں۔ مگر ایک جاپانی سائنسدان نے تحقیقات سے ثابت کیا ہے کہ پانی پر تعریف، برائی، ڈانٹ ڈپٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔ دوستو، پانی زندگی ہے اور زندگی جذبات اور احساسات کی حامل ہوتی ہے۔ تو کیا پانی میں بھی جذبات و احساسات ہوتے ہیں؟ اس سوال پر ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسارو ایموٹو کو بھی شاید حیرت ہوئی ہوگی۔ ان کی یہ حیرت تحقیق کا سبب بنی۔ اپنی تحقیقات سے انہوں نے جو نتائج اخذ کیے، انہیں اپنی کتاب دی ہڈن میسج ان واٹر میں عوام کے لیے پیش کر دیا۔ تو چلیے دوستو، آپ کو کچھ ایسے ہی پانی کے حیرت انگیز کمالات دکھاتے ہیں۔ میں ہوں محمد اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو جہاں۔ خالق کائنات کی بیش بہا نعمتوں میں سے ایک پانی بھی ہے۔ پانی انسانی زندگی کا نہایت اہم جز ہے۔ یوں کہا جائے کہ پانی ہی زندگی ہے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اب تک دریافت شدہ کروڑوں سیاروں اور ستاروں میں سے ہماری زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں زندگی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے، اور اس کی واحد وجہ پانی کا ہونا ہے۔ ہماری زمین کا 70% حصہ پانی اور صرف 30% خشکی پر مشتمل ہے۔ تقریباً یہی حال ہمارے جسم کا بھی ہے۔ ہمارا 2/3 جسم پانی پر ہی مشتمل ہے۔ ایک عام انسان کے جسم میں 35 سے 50 لیٹر تک پانی ہوتا ہے۔ مردوں میں کل وزن کا 65 تا 70% حصہ پانی ہے، جبکہ خواتین میں 65% پانی ملتا ہے۔ صرف دماغ کو ہی لیں تو اس کا 85% حصہ پانی پر مشتمل ہے۔ امراض سے لڑنے والے ہمارے خلیے خون میں سفر کرتے ہیں۔ خون بذات خود 83% پانی ہی ہے۔ ہمارے ہر جسمانی خلیے میں موجود پانی ہی سے جسم کے تمام نظام چلتے ہیں۔ پانی کا نہ تو اپنا کوئی رنگ ہے، نہ ہی بو اور نہ ہی کوئی ٹھوس ماہیت۔ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اور جس چیز میں ڈالو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ پانی کے جذبات و احساسات پر تحقیق کرنے والے ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر مسارو ایموٹو ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو 22 جولائی 1943 کو جاپان کے شہر یوکوہاما میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے یوکوہاما کی میونسپل یونیورسٹی سے ہیومینٹیز اینڈ سائنس میں گریجویٹ کیا اور اپنے لیے بین الاقوامی تعلقات کے شعبے کو چنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسارو کی دلچسپی متبادل کی جانب ہونے لگی۔ انہوں نے اسی شعبے کو اپنا الٹرنیٹیو تھراپی طریقہ علاج موضوع تحقیق بنایا۔ متبادل طریقہ علاج پر تحقیق کے دوران ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے انسانوں کے خیال میں پوشیدہ طاقت کو سمجھنے پر کام کیا۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے تقریباً 20 سالہ تحقیق کے بعد 1990 میں انسانی احساسات، الفاظ، دعا، موسیقی اور ماحول کے پانی پر اثرات پر اپنے نظریات اور تجربات دنیا کے سامنے پیش کیے۔ 1999 میں ڈاکٹر ایموٹو کے یہ تجربات ان کی کتاب میسج فرام واٹر یعنی پانی سے ملنے والے پیغامات، اور 2004 میں دی ہڈن میسج ان واٹر یعنی پانی میں پوشیدہ پیغامات کی صورت میں شائع ہوئے۔ ان کتابوں کی دنیا بھر میں لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں۔ ڈاکٹر ایموٹو نے 2004 میں واٹ دی بلیپ ڈو وی نو نامی دستاویزی فلم میں اس تجربات کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی یہ تحقیقات عالمی شہرت اختیار کر گئیں۔ ان کتابوں میں ڈاکٹر ایموٹو نے تفصیل سے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، جو کچھ ہم سنتے ہیں، وہ ماحول کو بھی متاثر کرتا ہے۔
پانی چونکہ ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اسی لیے انسان کی مثبت اور منفی سوچ یا جذبات بھی پانی کے مالیکیول یعنی اسٹرکچر، سالماتی ڈھانچے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ایموٹو نے دنیا کے مختلف مقامات سے پانی جمع کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ڈسٹل واٹر، نلکے کے پانی، کسی ٹھہرے ہوئے تالاب کا پانی، دریا، جھیل، پہاڑی آبشاروں کے پانیوں کے نمونے لیے اور ان پر اپنے منفرد تجربات کا آغاز کیا۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے باریک ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا۔ اس تجربے سے انہیں معلوم ہوا پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹلز بہت خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں یا بہت بد شکل بنتے ہیں۔ ان تجربات کے ذریعے یہ حقیقت سامنے آتی ہے جب پانی جم کر کرسٹل بن جاتا ہے تو اس کی اندرونی ساخت میں اس کی اصل شکل ابھر کر سامنے آتی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ڈسٹل واٹر سے جو انجیکشن میں استعمال ہوتے ہیں خوبصورت کرسٹل بنے، صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنے کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل تھے۔ قدرتی چشمے اور ٹھہرے ہوئے تالاب کے پانی کے کرسٹل مختلف تھے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے ایک اور تجربہ بھی کیا۔ ایک ہی پانی کو مختلف بوتلوں میں جمع کیا اور ہر بوتل کے سامنے مختلف قسم کی موسیقی بجائی گئی۔ موسیقی کی ہر قسم سے کرسٹلز کی ایک نئی شکل بنتی گئی۔ مطلب یہ کہ پانی ہر موسیقی کا مختلف اثر لیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب پانی کے سامنے خوبصورت موسیقی چھیڑی جاتی اور اس پانی کے مالیکیولز کو جما کر اس کے اندرونی ساخت کے کرسٹلز کا معائنہ کیا جاتا تو خوبصورت دلکش ڈیزائن کے حامل ہیرے جواہر جیسے کرسٹل نظر آتے ہیں۔ اور جب اسی پانی کے سامنے شور و غل والی بے ہنگم موسیقی سنائی جائے تو اس کے مالیکیولز کے اندرونی کرسٹل شکست و ریخت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس تجربے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج انتہائی حیران کر دینے والے تھے۔ انہوں نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے۔ ڈسٹل واٹر والی بوتل پر انہوں نے یو فول لکھا اور نلکے کے پانی والی بوتل پر تھینک یو لکھا، یعنی خالص پانی کو حقارت آمیز جملے سے مخاطب کیا اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے، اور ان دو بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا۔ لیبارٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا کہ جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والی بوتل کے پانی کو دیکھ کر کہو یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس ٹھہر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس سے کہو تھینک یو۔ یہ عمل 25 دن جاری رہا۔ 25ویں دن دونوں بوتلوں کے پانی کے مالیکیولز کو کرسٹل بنانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ڈسٹل واٹر سے جو خالص پانی تھا اور اس سے پہلے اسی پانی سے بہت خوبصورت اور دلکش ڈیزائن کی حامل کرسٹل بنے تھے۔ اس کے کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ انہوں نے شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا، اور نلکے والا پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا، اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہتے رہے تھے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت قسم کے کرسٹل بن گئے۔ اس کا واضح مطلب یہ لیا گیا کہ پانی جذبات اور کہی گئی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسی ہی ماہیت اپنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی ماہیت اور بری باتوں سے بری ماہیت۔ اسی طرح جب پانی کے سامنے کسی بھی طرح کے منفی خیالات و جذبات، مثلاً تم بہت برے ہو، تم نے مجھے بیمار کر دیا، میں تمہیں مار دوں گا، جیسے جملوں کا اظہار کرنے کے بعد پھر اس بوتل کے پانی کے کرسٹلز کو دیکھا گیا تو اس کے اندرونی کرسٹلز انتہائی بدصورت اور بد شکل بنے تھے۔ پیارے دوستو، ایموٹو کے اس تجربے پر تنقید بھی کی گئی اور مالیکیولوں کی تصاویر کے حقیقی ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا گیا۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر ایموٹو کا کہنا تھا، ہم نے جرمن زبان میں بھی یہ تجربہ دہرایا تھا
اور اس کے وہی نتائج برآمد ہوئے تھے جو اس سے پہلے تھے، جس کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی کوئی بھی منفی زبان استعمال کی جاتی ہے تو پانی کی کلمی ساخت ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ مثبت زبان کا استعمال پانی کی کلمی ساخت کو مزید خوبصورت اور مضبوط بناتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو کہتے ہیں کہ نہ صرف انسانی سوچ اور جذبات پانی کے اسٹرکچر پر اثر انداز ہوتے ہیں، بلکہ پانی خود بھی انسانی سوچ اور احساس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ منطقی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو جب انسان کے خیالات اور جذبات سامنے رکھی کسی پانی کی بوتل میں تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں تو انسان خود 65% پانی پر مشتمل ہے۔ انسانی دماغ، اس کا خون اور خلیات پانی پر مشتمل ہیں، تو اس بات کے درست ہونے کے قوی امکانات ہیں کہ انسان کے خیالات کا مثبت یا منفی ہونا ان کی زندگی میں بھی متاثر کن توانائی بکھیرتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو کی اس تحقیق کا نچوڑ یہی ہے کہ انسانی خیالات، جذبات اور الفاظ اثر رکھتے ہیں، اور یہ اثر نہ صرف پانی بلکہ لوگوں کی زندگی اور شخصیت پر بھی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو کے مطابق ہر خیال ایٹم کے ایک یونٹ کی طرح ہوتا ہے جس سے وائبریشن پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح ایٹم میں موجود الیکٹران وائبریشن پیدا کرتے ہیں، خیال بھی اسی طرح ایک یونٹ ہے۔ خیال سے نکلنے والی لہریں لوگوں کے ذہن اور شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ مثبت اور اچھی لہریں اثر رکھتی ہیں اور برے اور منفی خیالات کا اثر منفی ہوتا ہے۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو نے خیال کے اس بنیادی یونٹ کو جاپان میں ہادو کا نام دیا ہے، جس کے معنی لہر کے ہیں۔ ڈاکٹر مسارو ایموٹو 17 اکتوبر 2014 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن ٹوکیو میں ان کا قائم کردہ ادارہ ہاڈو انسٹیٹیوٹ آج بھی اپنی تحقیق جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، اگر یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور کامنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے۔